قرون ملتان جو ملتان کا اصل تاریخی چہرہ ہے، قدامت کے آثار اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تنگ گلیاں، اونچے نیچے راستے، کثیر المنزلہ مکانات، مساجد اور مندر گزرے ہوئے کل کا پتہ دیتے ہیں۔ ملتان ایک ایسا شہر ہے جس کی گلیاں، بازار اور تاریخی عمارتیں صدیوں کی داستانیں سناتی ہیں۔ یہ وہی ملتان ہے جسے صوفیوں، درویشوں اور قدیم تہذیبوں کا گوارا کہا جاتا ہے۔ انہی تاریخی ورثوں میں سے ایک ملتان کا جین مندر ہے، جو اپنے اندر ایک قدیم دور کی جھلک سموئے ہوئے ہے۔ چوک بازار مسجد پھول ہٹ اندرون وال سٹی ملتان کے قریب محلہ چوڑی سرائے میں واقع یہ مندر 1850 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ مندر 1885 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ 2 منزلہ مندر ایک بلند چبوترے پر قائم ہے، جس کے نچلے حصے میں دکانیں موجود ہیں، جبکہ ایک کھڑی سیڑھی مرکزی ہال تک لے جاتی ہے۔ یہ مندر جین مت مذہب کے ماننے والوں نے تعمیر کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی سندھ ہزاروں سال سے مختلف مذاہب، قومیتوں اور انسانوں کی سرزمین رہی ہے۔ اس دھرتی کا قدیمی مرکز ملتان وہ سب حوالے آج بھی کسی نہ کسی حالت میں محفوظ رکھتا ہے، جو یہاں رہتی آئی تغیر پذیر کمیونٹیز کا ارتقائی ثبوت ہے۔ جین مت کے ماننے والے بھی ایسی ہی ایک کمیونٹی تھے، جو عدم تشدد، حتیٰ کہ حیوانات، درختوں اور پہاڑوں تک کو کوئی نقصان پہنچائے جانے کو اپنے مذہب کے مطابق حرام قرار دیتے تھے۔ یہ مذہب ہندو مذہب سے بالکل مختلف ہے۔ اس مذہب کا آغاز 2500 سال پہلے ہوا اور اس مذہب کے 24 رہنما ہوتے ہیں، جبکہ یہ مندر ان کے 23ویں رہنما شوی تامبر کے نام سے ہے۔ اس مذہب کے لوگ اپنے 24ویں رہنما مہاویر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وردمان مہاویر 500 سال قبل از مسیح انڈیا میں پیدا ہوئے۔ یہ 30 سال کی عمر میں عیش و عشرت اور گھر بار چھوڑ کر سچ کی تلاش میں نکل پڑا اور 12 سال ریاض کیا۔ جین مندر نہ صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ جین مت کے پیروکاروں کی سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی عمارت زوال پذیر ہوتی گئی۔ تقسیم ہند کے بعد یہاں جین برادری کی تعداد کم ہو گئی اور مندر ویران ہوتا چلا گیا۔ جین مندر کے حال کو نفیس نقاشی، آئینوں اور خوبصورت انداز میں محفوظ کردہ فن سے مزین کیا گیا ہے، جبکہ ہر طرف 3 محرابی کھڑکیاں موجود ہیں۔ دونوں منزلوں پر موجود کمروں اور جالی دار کھڑکیوں کے ساتھ کندہ شدہ دروازے اس کی معماری کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ اس مندر میں آج بھی جا بجا مورتیاں نظر آتی ہیں۔ لکڑی اور شیشے کا کام جس خندہ پشانی سے کیا گیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی چھت پر خوبصورت طریقے سے شیشے کا کام کیا گیا ہے، جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس مندر میں سٹین گلاس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ خود اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔ اس کی دیواروں پر پیور سفید رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مندر میں جہاں بجا پینٹنگز بھی بنائی گئی ہیں، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس مندر میں سونے اور چاندی کا کام بھی نظر آتا ہے، تاہم اب سونا تو یہاں موجود نہیں ہے۔ جین مندر کے لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے مندر بہت عالیشان بنے ہوتے ہیں۔ دیواروں پر جس خوبصورت طرح سے نقش و نگاری کا کام کیا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے ذوق و شوق کا پتہ دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مندر کو ایسے تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کی چھتوں کو کوئی بھی سہارا نہیں دیا گیا۔ اس مندر میں مختلف کمرے موجود ہیں۔ لکڑی کا کام آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جین مندر میں ہندی زبان میں کچھ تحریریں بھی درج ہیں۔ اگر اس مندر کی دوسری منزل پر جائیں تو وہاں جین مت مذہب کا پوجا پاٹ بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک اونچا مینار بھی ہے، جو دور سے اس مندر کے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہ مندر جس طرح اندر سے خوبصورت ہے، اسی طرح باہر سے بھی عالیشان نظر آتا ہے۔ اس مندر کا مرکزی دروازہ آج بھی اپنے اصل نام شری پارشو ناتھ جین شوی تامبر مندر کے ساتھ موجود ہے۔ مرکزی دروازہ جو کہ آج کل بند ہے، وہ ایک شاہکار ہے۔ ایسے دروازوں کا شاید ہی آج کل کہیں کوئی وجود ہو۔ اس مندر کے باہر کی جانب بھی مورتیاں بنائی گئی ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے اس علاقے میں کثیر تعداد کے ساتھ جین مت کے ماننے والے موجود تھے، لیکن پارٹیشن کے وقت وہ یہاں سے چلے گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے اتنے امیر تھے کہ انہوں نے اس مندر کی مورتیوں کو ساتھ لے جانے کے لیے جہاز منگوایا تھا اور جین مت کی بڑی مورتیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب یہ مندر پاکستان کے حصے میں آیا تو اس کو اسکول کا درجہ بھی حاصل رہا، جبکہ آج کل یہاں بچوں کو قرآن پاک کا درس دیا جاتا ہے۔
اس مندر میں ایک تہ خانہ بھی موجود ہے۔ وردھمان مہاویر کی وفات کے 160 سال بعد اس مذہب کے پیروکار دو حصوں میں یا دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ ڈگمبر کہلانے لگا اور دوسرا فرقہ شویتامبر۔ ملتان میں جین شویتامبر مندر کے بالکل عقب میں ڈگمبر جین ٹیمپل بھی موجود ہے۔ اس کی عمارت گلابی رنگ کی ہے۔ 4 منزلہ یہ عمارت ایک شاہکار ہے جو کہ دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ عمارت اندرون ملتان کی چند سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت میں بہت سارے کمرے موجود ہیں اور باہر خوبصورت بالکونیاں بنائی گئی ہیں۔ اس عمارت میں آج کل فیملی رہائش پذیر ہے۔ جین مندر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک عہد اور تاریخ کا نام ہے۔ اس مندر کی تعمیر میں اس وقت کے بہترین معماروں نے حصہ لیا اور اس کا ہر گوشہ ہنر مندی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اس مندر کی دیواریں اور کھڑکیاں ہمیں عہد رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اس مندر کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح ملتان کا رخ کرتے ہیں اور ماضی کی اس عالی شان اور تاریخی عمارت کو دیکھ کر لطف اٹھاتے ہیں۔ اس مندر پہ عالمی سطح پر کئی آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی طلباء اس پر ریسرچ بھی کر چکے ہیں۔ ورلڈ سٹی ملتان کی جانب سے دوبارہ اس مندر کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ایسی عمارتیں قوموں کا ورثہ ہوتی ہیں جن کی دیکھ بھال بے حد ضروری ہوتی ہے۔ ملتان جو ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، یہ اپنی تاریخ کے ان انمول ورثوں کو محفوظ رکھنے کا متقاضی ہے۔ جین مندر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ اس زمین کی گمشدہ کہانیوں کا وہ باب ہے جسے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔